بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 سے 220۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعانتكم إن الله عزيز حكيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 سے 220۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کر دی گئی تم پر جنگ، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، چاہے وہ ناپسند ہو تمہیں، اور ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو
اور وہی بہتر ہو تمہارے لیے، خیر ہو اس میں تمہارے لیے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم پسند کرو کوئی چیز اور وہ ہو شر تمہارے لیے، بری ہو تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ سب کچھ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے تعلق سے کہ جنگ کرنا اس میں کیسا ہے۔ آپ فرما دیجئے جنگ کرنا اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنا اللہ کے راستے سے یہ بھی گناہ ہے، اور نافرمانی کرنا اللہ کی اور مسجد حرام سے روکنا اور نکالنا وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے۔ اور نہیں وہ باز آئیں گے تم سے جنگ کرنے سے یہاں تک کہ وہ پھیر دے تمہیں تمہارے دین سے۔ ہاں لیکن ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو کوئی وہ پھر جائے گا، ٹرن آف ہو جائے گا تم میں سے، عن الدین ہی، اپنے دین سے، اور وہ مر گیا اور وہ کافر ہی رہا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ جہنم میں آگ والے ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں لیکن ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں محنت کی، جد و جہد کی، تو یہی لوگ ہیں یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سب آپ سے نشے آور چیز اور جو جوئے کے بارے میں جو ہے وہ بات پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں گناہ بڑا ہے اور نفع ہے انسانوں کے لیے، کچھ انسانوں کے لیے، ہاں لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ النَّفْعِهِمَا، لیکن گناہ ان دونوں کا زیادہ بڑا ہے بنسبت ان دونوں کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے کیا وہ خرچ کریں۔ آپ فرما دیجئے العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کہاں غور و فکر کرو؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سب سوال کرتے ہیں یتیموں کے تعلق سے۔ آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کے سارے کاموں میں خیر ہے، اور اگر تم اپنے ساتھ رکھو انہیں فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ فسادی کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ضرور مشقت میں ڈال دیتے تمہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 216۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ لکھ دیا گیا تم پر قتال، جنگ کرنا، اور وہی ناپسند ہے تم کو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین کے راستے میں نکلو، لڑو، دین کے حق کے لیے لڑو، لیکن اللہ تعالیٰ تو بولے تم کو تو وہ ناپسند ہے۔ تو یہ آیتیں کیوں لوگ عام نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دین کے راستے میں نکلنے کو، لڑنے کو کہہ رہے ہیں، لیکن مسلمان پسند نہیں کرتا۔
آج جو مسلمانوں پہ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے کہ یہ بہت جنگ کرنے والے، لڑنے والے، خون کے پیاسے، تو آتے ان کو سمجھاؤ، سکھاؤ، ان کو دکھانے کی ضرورت ہے ہمیں. ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے واضح اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، ہو سکتا ہے ایسا. اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، تمہارے لیے شر ہو اس میں. کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ واللہ، اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے ہو. سیدھی سی بات ایک جو سمجھ آتے اللہ تعالیٰ بتا دے کہ انسانی زندگی میں جو بھی حالات انسان کو پیش آتے ہیں نا، جس کی وجہ وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، تو بس اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک اصول کو سمجھا دیا ہمیں. کیا ہے وہ؟ کہ شریعت سے نہ لڑے اور تقدیر سے بھی نہ لڑے. جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کر جو ہے اس پر صبر کریے. پھر ایک ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کو میں کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ فار ایگزامپل، بہت سمپل سی ایگزامپل میں دوں، شاید بات آپ کو سمجھ آ جائے. کہ کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے لیکن اس میں بہتری ہے تمہارے لیے. اب کبھی ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجیکشن لگوانا کسی کو پسند نہیں، دوا کھانا کسی کو پسند نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے سو واٹ، تمہیں نہیں پسند ہے لیکن اللہ کے حکم سے اس میں شفا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، تو وہ تمہاری طبیعت اللہ کے حکم سے صحیح ہو جاتی ہے. پھر کوئی چیز تمہیں پسند ہے، فار ایگزامپل جیسے بچوں کو ہم منع کرتے چاکلیٹ مت کھاؤ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ اس کو پسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں شر ہو، تمہارے لیے کوئی نقصان ہو اس میں. تو چاکلیٹ وغیرہ کھانا، اس سے دانت بھی بگڑ جاتے ہیں، پھر دانت کی قوت بھی ساری ختم ہو جاتی ہے نرم چیز کھانے کی وجہ سے. اچھا، آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ اس کے پیچھے ایک تھیم یہ ہو گیا تھا کہ کچھ صحابہ جو ہے وہ کہیں جنگ سے آ رہے تھے اور بیچ میں جو کافروں نے ان کو جو ہے وہ چھیڑ دیا، انہیں بہت تنگ کیا. اب صحابہ کو رہا نہیں گیا، اللہ نے تو حکم دیا ہے نا، کافر جب تم پہ ہاتھ اٹھائے تو تم بھی اٹھا لو، ٹٹ فار ٹیٹ تمہیں کرنا ہی ہے وہاں پہ، جیسے وہ تمہارے ساتھ معاملہ کرے کرو. اب صحابہ سے ایسا ہوا کہ صحابہ لڑ پڑے ان کافروں سے. اب ہوا کیا کہ وہ جو ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ اس کا چاند نکل چکا تھا، 29 کا مہینہ تھا، یعنی جو ہے صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ چاند نکل چکا ہے، کیونکہ 30 کا بھی چاند ہوتا ہے. اب یہ جو ہے معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو ہے وہ کافر لے کر آ گئے کہ اچھا یسألونک، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا، لڑنا کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ان کی باتوں کا کہ تم میرے محبوب کی محفل میں یہ مسئلہ لے کر آئے ہو. کیوں لے کر آئے ہو؟ یہی کہ ان کے صحابہ سے، اور صحابہ کو پتہ نہیں تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے پھر صفائی دی کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ چاند نکل چکا ہے، نہیں تو ہم نہیں کرتے ایسا. اللہ تعالیٰ بولے ان کو جواب دے دو، قل قتال فیہ کبیر، کیا فرما دیجئے لڑنا اس میں بہت بڑی بات ہے. ہاں ہے بڑی بات، لیکن ذرا تم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ دیکھو روکنا اللہ کے راستے سے اور انکار کرنا اس کا، کفر کرنا اللہ کا، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل کو، یعنی اس مسجد حرام کے پاس رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا. اللہ تعالیٰ بولے اکبر عند اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک. آج میرے محبوب، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اتنی سی غلطی بھی تو تم اتنی بڑی شکایت لے کے آ گئے. ذرا تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم نے کیا کیا ہے. تم تو ذرا بھی رعایت نہیں برتتے ہو، تم تو اتنی جو ہے وہ اتنے کیسز کر جاتے ہو، اتنے معاملات کر جاتے ہو تم کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، اور مسجد حرام سے آنے سے لوگوں کو روکتے ہو. مکہ سے تم نے میرے رسول کو نکالنے کی بات کی یہاں سے، تو یہ سب تو اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہو گئی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنی غلطی پر ہے. اللہ تعالیٰ بولے والفتنۃ اکبر من قتل، ڈیفینیٹلی فتنہ جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے قتل سے. تم اتنی باتیں بنا رہے ہو اور تم اتنے جو فتنے پھیلاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات انہی کے منہ پر دے ماری. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، کہ وہ ہمیشہ لڑتے ہی رہیں گے
وہ ہمیشہ لڑتے ہی رہیں گے تم سے یہاں تک کہ وہ سب پھیر دے تم کو تمہارے دین سے. یعنی دیکھو یعنی کہ اگر مشرک کافر ایک دیندار ایک ایمان والے کو اگر پریشان کر رہے ہیں تو ان کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اتنا پریشان ہو جاؤ کہ صحیح دین پر آنے پر انسان کے اوپر جو پریشانی آتی ہے تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ تو جب سے صحیح دین پہ چلنے لگی ہے نا، جب سے تیرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. نعوذ باللہ. یعنی یہ سوچ انسان کے اندر نہیں آنی چاہیے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا ان استطاعوا، اگر وہ سب کر سکتے نا تو ڈیفینیٹلی تمہارے ساتھ یہ کرتے. ہاں پھر ہوا کیا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جو بھی وہ پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے اور وہ مر گیا اور وہ کافر ہی رہا، یعنی بے دین کی حالت میں مرا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے اس کے پہلے کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں سب ویسٹ ہو جاتے ہیں. بہت بڑی بات اللہ نے فرما دی یہاں پر، بہت بڑی بات کہ انسان جو ہے فکر کرے کہ اس کے جو موت اس کی ہوگی آگے کے معاملات اسی پر ڈیپینڈ ہوں گے. اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ تو خاتمہ بالخیر کر، خیر پر ایمان کر، یعنی میرا جو خاتمہ ہے وہ خیر پر کر، میرے جو ہے یعنی ایمان کے ساتھ موت ہو، خیر کے ساتھ موت ہو. کیا پتہ کس حالت میں ہماری موت آئے گی. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. آج بہت بڑی شاید بات ہمیں پتہ چلے گی اس آیت سے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نمبر 1، اور جنہوں نے ہجرت کی نمبر 2، وجاہدوا اور جنہوں نے جد و جہد کی، جنہوں نے اسٹرگل کیا، کوشش کی اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ بول رہے اب یہی لوگ حقدار ہیں کہ وہ امید کریں اللہ کے رحمت کی. اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے. آج میں اور آپ اللہ کی رحمت کی امید کر ہی نہیں سکتے، حق ہی نہیں ہے مجھے اور آپ کو، جب تک کہ کرنے کے یہ 3 کام اگر ہم نہیں کر کیے تو ہم بالکل دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کی رحمت کی امید کر سکوں. اللہ اکبر. نمبر 1 ایمان. بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ الحمدللہ ایمان والے گھر میں پیدا ہونا ہی ایمان کو ظاہر نہیں کرتا ہے. ہم ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم صحیح کتاب اور سنت پر نہیں چلتے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو پہلی بات ایمان، دوسری بات کیا ہے کہ ہجرت کرنا. اللہ کے راستے میں گھر چھوڑنے پڑتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ وہ صحابہ، وہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو پرماننٹلی بیس پر اپنا گھر چھوڑ دیا تھا. آج تو ہم ٹیمپریری بیس پر بھی 1-2 گھنٹے کے لیے بھی اپنا گھر چھوڑنے کو نہیں بیٹھے. آج تو میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی رکاوٹ جو آج میری اور آپ کی بنی ہوئی اللہ کے راستے کی، وہ ہمارا گھر ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ نہیں، میرے راستے میں اگر ایک ایمان والے کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو نہ چھوڑے، چاہے وہ ٹیمپریری بیس پہ ہو چاہے وہ پرماننٹ بیس پہ ہو. 3rd اسٹیپ وجاہدوا، پھر وہ اسٹرگل کرے اللہ کے راستے میں. آج اگر اسٹرگل نہیں کر رہے ہیں دیٹ مینس مطلب میں ایسی امید تو رکھ رہی ہوں اللہ کا رحم مجھ پر آئے، اللہ مجھ پہ رحم کرے، اس کی رحمت آئے، اور کرنے کو کچھ نہیں چاہیے ہم کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو انسان جتنی مشکل راستوں سے گزرتا ہے نا اتنی ہی زیادہ اس کو کامیابی ملتی ہے، اتنی ہی زیادہ اس کو جو ہے اللہ کی طرف سے رحم ملتی ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 218 یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 219. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اب آگے جو اب انشاءاللہ جو ہے مسئلے مسائل پہ ساری آیتیں آئیں گی انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کیا ہے کہ وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں. کہ اب یہ جو آیتیں ہیں یہاں دیکھیے کہ ہوتا کیا تھا. جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے بتایا ہے کہ صحابہ جو تھے، اب ایمان جیسے جیسے انسان کے اندر آتا ہے تو اس کو اپنی فکر لگ جاتی ہے، ایک فطرت میں چیز ہوتی ہے، میں جو کر رہی کیا پتہ یہ صحیح ہے یا نہیں، چلو ٹھیک ہے یہ چیز میں کرتی تھی، یہ میرے مزاج میں تھا، تو چلو میں اب کسی سے پتہ کرتی ہوں یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے. اور الحمدللہ
یہ چیز میں نے بہت قریب سے دیکھی ہے لوگوں میں کہ جب وہ اللہ کا کلام سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو واقعی اپنی بہت فکر ہوتی ہے، بہت فکر لگ جاتی ہے اپنے اعمال کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں جو ایک ذہن سازی ہو رہی ہے کہ ان کی جا رہی ہے کہ آگے آگے دیکھو، کیونکہ شراب جو ہے نا عرب کے لوگوں میں شراب جو ہے بالکل ان کے جیسے اب نارمل ڈرنک ہم پانی ہے یا پھر سافٹ ڈرنکس وغیرہ پیتے ہیں، تو اس ٹائم میں عرب کے لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے یعنی شراب پیتے تھے، بالکل ان کی گھٹی میں ملی ہوئی تھی، اس قدر وہ جو عام تھی شراب بہت ہی زیادہ. تو اب یہ ہوا کہ جب دین پر لوگ آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بہت گریجولی جو ہے ایک کہنا چاہیے کہ تربیت جو کی صحابہ کی، گریجولی ڈائریکٹلی کسی چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا. اس اعتبار سے یہ جب سوال کیا گیا تو پہلی آیت ہے. دین انشاءاللہ سورہ نساء میں جا کے ہم دیکھیں گے کمپلیٹلی حرام، کمپلیٹلی یعنی آئی تھنک تیسرے اسٹیپ کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی اس کو حرام کیا تھا. تو دیکھتے کیا ہے، تو آپ فرما دیجئے فیہما، ان دونوں میں اسم کبیر، گناہ تو بڑا ہے نو ڈاؤٹ، ومنافع للناس، ہاں لیکن فائدہ ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے تھوڑا فائدہ تو ہے. اب آپ سوچو گے اس میں فائدے کی کیا بات ہو گئی، ہاں لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، ہاں ان دونوں میں گناہ تو بہت بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے. یہ بھی آپ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا. فائدہ کیا ہوتا تھا، اصل میں یہ عمل تھا صحابہ کا اور ایسے لوگوں کا کہ کیا ہوتا تھا، ایک دفعہ کیس ہو گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی ایک اونٹنی تھی. تو ایک صحابہ یعنی کہ ایسا نشے کی حالت میں جو ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ولیمے کے لیے ایک اونٹنی رکھے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، دوسرے صحابے نے شراب کے نشے میں ان کی جو ہے اونٹنی لے جا کر اور ذبح کر کے اور اس کو جو ہے وہ صدقے میں کر دیا، سارا یعنی سب صدقہ کر دیا. تو فائدہ کیا ہے، جب پوچھا جاتا تھا بھائی سے فائدہ کیا ہے، تو یہ بولتے تھے او دیکھو نا ہم نارمل ایسے اتنے صدقہ خیرات نہیں کرتے، تو نشے کی حالت میں دیکھو ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں، دیکھو ہاں یہ فائدہ ہے لوگوں کا کہ صدقہ ہم کرتے ہیں. تو یہ دیکھو یہ تو چیز آج ویسی ہے کہ کوئی کچھ یعنی کہ حرام طریقے سے مال کمائے اور یہ کہتے کہ میں اس کو جو ہے وہ چیریٹی میں صدقہ خیرات میں دینا چاہتا ہوں. تو نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پاک ہوں اور پاک کمائی کو پسند کرتا ہوں، صدقے کے لیے بھی میں پاک کمائی کو پسند کرتا ہوں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے فائدہ تو ہے لیکن گناہ بہت بڑا ہے ان دونوں میں. تو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا، لیکن حرام نہیں کہا گیا تھا. اب دیکھو ایک ایمان والا اتنے سے اشارے کو بھی اگر وہ سمجھ لے تو وہی رک جاتا ہے، وہ جیسے کہ بہت سارے صحابہ رک گئے تھے. اوکے، پھر اس کے بعد وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. اب پھر فکر اور وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے کیا وہ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے ضرورت سے جو بھی زیادہ ہے وہ سب خرچ کرو. تمہاری ضرورت میں تمہیں جو رکھنا ہے، جتنی تمہاری ضرورت کا مال ہے اتنا رکھو، باقی سب اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ تعالیٰ بول رہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ اکبر. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں کیوں، تاکہ تم غور و فکر کرو. آیتیں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے اتاری ہے، نہ کہ وظیفے کے لیے اللہ نے اتاری ہے، نہ کہ آپ اس کو مردے پہ پڑھو اس لیے اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نہ ہی بالکل اس کو جو ہے بس برکت حاصل کرتے رہو، چومتے رہو، تعویذ بنا لو، یہ کر لو وہ کر لو. نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں نے آیتیں تمہارے لیے کیوں اتاری، تاکہ تم غور و فکر کرو. کہاں کرو؟ فی الدنیا والآخرہ. غور و فکر کرو اس دنیا میں رہ کر اور آخرت کی بھی فکر کرو. اچھا، پھر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. اب جب ایسا معاملہ پیش آیا، جنگیں ہونے لگی، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اب جن کے والد کا اگر جنگ میں کہیں انتقال ہو گیا یا شہید ہو گیا یا ایسا کچھ معاملہ پیش آتا تھا تو ایسی آیتیں اترتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ سورہ بقرہ میں تو خیر ان شارٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان ڈیٹیل سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے یتیموں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں ہم کو. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ جواب دے دیجئے، آپ فرما دیجئے قل اصلاح لہم خیر. آپ فرما دیجئے کہ اصلاح کرنا ان کا بہتر ہے، یعنی ان کو یوں ہی چھوڑ نہیں دینا ہے یتیم بچوں کو، ان کی اصلاح آپ کو کرتے ہی رہنا ہے.
وَإِن تُخَالِطُوهُم، اور اگر تمہیں کیا ہو کہ تم اگر ان کو خلط ملت مینس تم ان کو اپنے ساتھ اگر ملا لو آپس میں، فَإِخْوَانُكُمْ، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں تمہارے۔ اچھا دیکھو کتنی فکر تھی صحابہ کو، کتنی فکر تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں کہا ہے نا، یتیموں کے مال کو اگر کسی نے کھایا تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، آگ کھا رہا ہے۔ تو صحابہ کو بہت زیادہ فکر ہو جاتی تھی کہ ہم اپنے مال کو اور اپنے اعمال کو اس طریقے سے ضائع نہیں کر سکتے۔ ہاں اس میں کچھ ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں کہ یتیمے کے مال کو آپ کو کس طرح یوز کر سکتے ہو، کس طرح آپ ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، اور یہ مت بھولو کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو، فساد کرنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور اصلاح اور بھلائی کرنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے کہ تم نے اگر ان یتیموں کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو کس انٹینشن سے رکھا ہے، کیا تمہاری سوچ ہے، کیا تمہاری نیت ہے۔ یا ربی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا نا تو ضرور تم مشقت میں پڑ جاتے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ کیسے انسان کیسے مشقت میں پڑ جاتا؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر تمہیں یہ حکم ہوتا ہے کہ بالکل ہی ان کا کھانا پینا، ان کا مال، ان کا رہنا سہنا all is taken separate، اگر ایک دم ہی الگ کرنے کی اجازت ہوتی تو انسان تو بہت مشکل میں آ جاتا۔ کتنا کچھ وہ سوچے انسان، تو بہت بڑی بات ہے یہ، کتنا کچھ اس کو الگ کرنا پڑتا، ایک ایک پیسے کا اس کو حساب رکھنا پڑتا، اور کہاں تک وہ احتیاط کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ یہاں پر اجازت دے کر، اللہ تعالیٰ بول رہے میں چاہتا تو، میں ایسا ہوا نہیں لیکن میں چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔